بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیاس کی بحث چل رہی ہے۔ قیاس کی بحث میں آج ہم اقسام قیاس پڑھیں گے۔ اور اقسام قیاس میں یہ دیکھیے کہ قیاس کی اصل قیاس دو طرح کا ہوتا ہے، استثنائی اور اقترانی۔ استثنائی اور اقترانی دونوں کا قیاس میں بیسک فرق یہ ہے دونوں قیاس کہ جو قیاس استثنائی ہے، کہہ رہے ہیں قیاس استثنائی کے مقدمے میں نتیجے کی یا اس کے نقیض کی تصریح کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، استثنائی اس کو کہیں گے کہ جس کے چاہے وہ پہلا مقدمہ ہو، مقدمہ اولا یا مقدمہ ثانیہ، اس کے مقدمے میں جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ بعینہ ہی موجود ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یا تو نتیجہ ہوگا یا نتیجے کی نقیض ہوگی۔ مثلا مثال سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے، ان کان محمد عالما فواجب احترامه۔ یہ ایک قضیہ ہے ہمارا، ان کان محمد عالما فواجب احترامه۔ دوسرا قضیہ کیا ہے ہمارا؟ دوسرا قضیہ ہے لکنہ عالم، لکنہ عالم۔ فا نتیجہ آپ دے رہے ہیں، فا محمد واجب احترامه۔ مجھے یہ بتائیے یہ نتیجہ بعینہ ہی مقدمے میں ہے یا نہیں ہے؟ جی جناب ہے۔ علی حیدر آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی جناب بھائی ہے نا؟ اسی لیے جی کہا جب مقدمے کے اندر نتیجہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ قیاس استثنائی، نتیجہ ہو یا نتیجے کی نقیض ہو۔ ایک مثال اور ہے کتاب کی، وہ لیں گے ابھی۔ یا مثلا ایک اور دوسری مثال کیا ہے کتاب کی، کوئی پڑھے گا؟
لو کان خالد عادلا فهو لا یعصی اللہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیے یہ بھی استثنائی کی مثال ہے. یہ بھی قیاس استثنائی کی مثال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہہ لو کانا خالد عادلا. لو کان خالد عادلا آگے کیا تھا؟ کتاب نہیں ہے کسی کے پاس. فَهُوَ لَا يَعْصِي اللَّهَ. فَهُوَ لَا يَعْصِي اللَّهَ وَلَكِنَّهُ قَدْ عَصَى اللَّهَ. یہی ہے. جی جناب. وَلَكِنَّهُ قَدْ عَصَى اللَّهَ. وَلَكِنَّهُ قَدْ عَصَى اللَّهَ. نتیجہ کیا؟ فخالد فما كان خالد عادلا. یہی ہے. فما كان ما كان خالد عادلا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے خالد عادلا اور ما كان خالد عادلا. یہ مقدمہ اولا کیا ہے؟ لو كان خالد عادلا فهو لا يعصي الله. کہ اگر خالد عادل ہوتا تو وہ اللہ کا عصیان نہ کرتا. وَلَكِنَّهُ قَدْ عَصَى اللَّهَ. لیکن اس نے عصیان کیا. مَا كَانَ خَالِدٌ عَادِلًا. تو خالد عادل نہیں ہے. تو اب اس سے دیکھیے یہ جو نتیجہ ہے مَا كَانَ خَالِدٌ عَادِلًا، اس کی نقیض خالد عادلًا ہے یا نہیں ہے؟ جی جناب. ہے نا؟ جی. تو جب نقیص ہم نے کیا کہا؟ قیاس استثنائی اس کو کہتے ہیں. قیاس استثنائی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا نتیجہ اس کے کسی ایک مقدمے میں ذکر ہوا ہو یا اس کی نقیض ذکر ہوئی ہو. تو جو پہلی مثال ہم نے دی تھی ان کان محمد عالما فواجب احترامہ، اس مثال میں نتیجہ بعینہ ہی ذکر ہوا ہے. دوسری جو مثال ہمارے پاس ہے لو کان خالد عادلا والی، اس میں جو نتیجہ ہے اس کی نقیض ذکر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جس کے مقدمے میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیض ذکر ہو وہ قیاس استثنائی کہلاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس میں تو جناب دونوں کا دیے میں ذکر ہوا ہے. دونوں میں کہاں ذکر ہوا ہے؟ کیسے؟ اس میں بھی جناب. جی. ما کان نتیجہ یہ ہے نا ما کان خالد عادلا. اچھا. ہاں یہاں پہ دیکھیں چونکہ آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے ہم اوسط گرا دیں گے نا یاسی اللہ یاسی اللہ. جی. ہاں مجھے اتنی پیچھے بھیجی گئی کہ پتہ ہی نہیں لگا. یہ حضرت حضور نے مجھے بھیجی تھی صاحب کی بھتیجی ہیں، شام 6 بجے بھیج دی تھی. اب دیکھیے یہاں پہ اب ایک سوال آپ سے میں کر رہا ہوں کہ جب نتیجہ مقدمے میں موجود ہے، راغب علی حیدر محمد علی حیدری غور کرنا،
کہ جب نتیجہ مقدمے میں موجود ہے، یہاں خالد عادل ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں محمد عالم فواجب احترام ہے نا؟ جی تو پھر ہمیں استدلال کی ضرورت کیا ہے جب نتیجہ پہلے سے موجود ہے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اتنی جھنجھٹ کریں ہی کیوں؟ نتیجہ تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو استدلال کا فائدہ کیا ہے؟ سمجھ میں آیا اعتراض؟ جناب اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. تو کہہ رہا ہوں نتیجہ. اچھا یہ دیکھیں محمد واجب احترام ہو، محمد انکان محمد عالم فواجب احترام ہو، یہ ہے کہ نہیں یہاں پہ؟ ہے. تو کیا ضرورت تھی ہمیں نتیجہ دینے کی؟ یہی نہیں دے دیتے پہلے ہی. نقیض نہ لے کر آئے ہیں. نقیض کہاں لائے ہیں؟ دیکھو یہ تو سیم ہے. اچھا نقیض تو اوپر والے میں ہے، نتیجہ نقیض ہے اس کی. تو یہاں ہم جواب یہ دیں گے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ مقدمہ قضیہ شرطیہ ہے کہ نہیں ہے؟ قضیہ شرطیہ ان سے قضیہ شرطیہ ہے. جی قضیہ شرطیہ ہے. اور قضیہ شرطیہ کیا ہوتا ہے؟ معلق ہوتا ہے ایک دوسرے پر. دو قضیوں کو ملا کے ہم ایک قضیہ بناتے ہیں. ہمیں کیا دینا ہے؟ جو نتیجہ دینا ہے وہ نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ قضیہ حملیہ ہونا چاہیے. واضح؟ ہم جواب یہ دیں گے یہ جو قضیہ ہے ان کی وجہ سے کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ ہے. اور قضیہ شرطیہ ایک دوسرے قضیے پہ لیکن نہ ہو، چاہے لیکن نہ آپ لے کے آئیں چاہے فا لے کر آئیں، تو دوسرا قضیہ اس سے جڑتا ہے جا کے، جو اس کی جزا قرار پاتا ہے. صحیح؟ جزا قرار پاتا ہے. تو دو قضیوں کو ملا کے وہ ایک قضیہ ملتا ہے. ہمارا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ایک قضیہ حملیہ ہوتا ہے کہ جہاں دو چیزوں میں ایک ثبوت پایا جاتا ہے. آئیے تطبیق عبارت کرتے ہیں. کہ اقسامہ ینقسم القیاس. ہاں پڑھیے رضی صاحب، آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقسامہ. ون منٹ اس میں وہ تو نہیں آئے ہیں، چراغ تو نہیں آئے ہیں. چلیے پڑھیے. اقسامہ ینقسم القیاس الی قسمین ہما. قیاسو. اچھا قیاسو میں نے کیوں پڑھا؟ کیا ہو رہا ہے؟ فاعل ہو رہا ہے. جی جناب فاعل. الی قسمین ہما الا ستشنائی ولا افترانی. ارے ہمل استثنائی، ابھی بول رہا ہوں بتا رہا ہوں. استثنائی. ارے شین نہیں ہے، تے سا استثنائی. اچھا استثنائی. اچھا والافترانی. والاقترانی. نمبر القیاس. ینقسم القیاس کیوں پڑھا تم نے؟ عجیب آدمی ہو تم. ینقسم القیاس الی قسمین. قیاس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ الاستثنائی، سین ہے وہ، سے ہے. استثنائی والاقترانی. ہاں اب پڑھیے آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں آپ. القیاس الاستثنائی. میں پڑھوں جناب.
وهو ما سرها في المقدمة کون فہیم صاحب؟ جی اچھا رک جائیے. ہاں ہاں هو ما سرها في مقدمة صرح یصرح تصریحا یعنی توضیح دینا، وضاحت سے بیان کرنا، کھل کر بیان کرنا. ہوا ما صرح هو ما سرها في المقدمة فی بالنتی فی مقدمتیہ في مقدمتيه بالنتيجة بالنتيجة أو ينقيزها او بے نقیزہا. ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے؟ او بنقيزها. ہاں، نقیز کس کو کہیں گے؟ جیسے یہاں پہ ہم نے آپ کو مثال دی تھی، ایک سینٹنس ہمارے پاس یہ نتیجے والا ہے، یہ سینٹنس خالد عادل صحیح ہے، کانا کی وجہ سے عادلن ہے. کانا خالد عادلن، خالد عادل تھا. ما کانا خالد عادلن، خالد عادل نہیں تھا. تو اب یہ تھا، خالد عادل تھا کی نقیض کیا ہے؟ ما کان خالد عادلا. ٹھیک ہے، میں نے کہا مثلا رضی حاضر ہیں، ٹھیک ہے، اس کی نقیض کیا ہوگی؟ رضی حاضر نہیں ہے. اور کہا جاتا ہے قاعدہ کیا ہے نقیض کا؟ نقیضان لا یجتمعان، نقیض جمع نہیں ہوتی، یا تو کیا رہیں گے؟ رضی حاضر ہوں گے یا حاضر نہیں ہوں گے. تو یہ نقیض ہے اس کی. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہوا ما صرح، جس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہو، فی مقدمتیہ، اس کے دونوں مقدموں میں یا کسی ایک میں، بن نتیجہ، کس کو؟ نتیجے کو بیان کیا گیا ہو، او بے نقیزہا، یا اس کی نقیض کو بیان کیا گیا ہو. مثال ہو، اس کی مثال پڑھیے فہیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کان محمد عالما فواجب احترامہ، فواجب احترامہ، فواجب احترامہ، لیکنہ عالم فمحمد واجب احترامہ. ہاں، فمحمد واجب احترامہ. کہہ رہے ان کان محمد عالما، اگر محمد عالم ہے، فواجب احترامہ، تو ان کا احترام واجب ہے. تو اب جائے دوسرے قضیے میں کیا بتا رہے ہیں؟ عالم ہے یا نہیں ہے؟ لیکنہ عالم، لیکن وہ کیا ہے؟ عالم ہے. فمحمد واجب احترامہ، اگر عالم ہے تو کیا ہوا؟ محمد واجب احترام ہے. اب یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہمارا نتیجہ ہے محمد واجب احترامہ، یہ نتیجہ یہاں موجود ہے یا نہیں ہے؟ محمد عالما فواجب احترامہ، یعنی عالمن کو اگر یہاں سے ہٹا دیں گے، چونکہ عالمن کیا ہوگا؟ حد اوسط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہاں بھی عالم ہے، یہاں بھی عالم ہے، اس کو کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے. تو کیا نتیجہ بنے گا؟ محمد واجب احترامہ. تو نتیجہ ہمارا کیا ہے؟ بعینہ ہی موجود ہے جو ہمارا نتیجہ ہو رہا ہے. تو کہا نتیجہ اگر اس کی نقیض موجود ہے تو وہ اس قیاس سے استثنائی ہوگا. دوسری مثال رضا آپ پڑھیے. آپ بہت خاموش رہتے ہیں، خیریت تو ہے؟ پڑھیے. یہ لو ہے، لو لو كان عادلا فهو لا يعصي الله ولكنه قد عصى الله، لیکن اس نے کیا کیا؟ عصیان کیا. ما كان
خالد عادلا. یعنی خالد عادل نہیں تھا. یہاں پہ دیکھیں لو کان خالد عادلا، لو کان خالد عادلا فهو لا یعصی اللہ، کہ اگر خالد عادل ہوتا تو وہ اللہ کا عصیان نہ کرتا. ولکنہ قد عصی اللہ، لیکن اس نے کیا کیا؟ عصیان کیا. ما کان خالد عادلا، تو خالد عادل نہیں تھا. تو جو ہمارا نتیجہ ہے اس کی نقیض کیا ہے؟ کان خالد عادلا. ہم نے کیا کہا کہ ہوا ما صرحا، جس میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے، فی مقدمتہ ہے، اس کے مقدمے میں، بالنتیجت، نتیجے کو، او بنقیضہا، یا اس کی نقیض کو. اب دیکھیے اگر آپ کو قیاس استثنائی سمجھ میں آ گیا کہ جس کے مقدمے میں اس کی نتیجے یا اس کی نقیض کو ذکر کیا جائے، قیاس اقترانی کیا ہوگا؟ قیاس اقترانی کہ جس کے مقدمے میں اس کے نتیجے یا اس کی نقیض کو ذکر نہ کیا گیا ہو. کلیئر ہے اقترانی بھی؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں القیاس الاقترانی. چلیے راغب اس کو پڑھیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القیاس یصرح فی فی مقدمتہ ہے، تسنیہ پڑھیں گے. فی مقدمتہ ہے بالنتیجۃ ولا بنقیضھا. ولا بے نقیضہا، بے کا بھی کوئی کام ہے کہ نہیں ہے؟ بنقیضھا مثالہ، بس کہنے ہوا ما لم یصرح، جس میں تصریح نہ کی گئی ہو، جس میں نہ بتایا گیا ہو، فی مقدمتہ ہے، اس کے دونوں مقدموں میں، بالنتیجت، نتیجے کو، ولا بنقیضھا، اور نہیں اس کی نقیض کو. جس کے مقدمے میں نہ نتیجے کو نہ اس کی نقیض کو بیان کیا گیا ہو، اسے قیاس اقترانی کہتے ہیں. اس کی مثال کو پڑھیے. العالم متغیر، العالم، العالم متغیر حادث، فالعالم محادث. فالعالم حادث. یہاں پہ دیکھیے کیا کیا، یہاں عالم جو ہے چونکہ حد اصغر ہے، حادث حد اکبر ہے، متغیر حد اوسط ہے، حد اوسط کو گرا دیں گے. اور العالم حادث، العالم حادث، دنیا جو ہے تبدیل ہونے والی ہے، بدلتی ہے، یا نہیں تھی وجود میں آئی ہے بعد میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر یعنی حادث اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ ہو بعد میں وجود میں آیا. تو کہہ رہے ہیں العالم متغیر، عالم متغیر ہے، وہ کل متغیر حادث، جتنی بھی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی. فالعالم حادث، عالم بھی اسی طرح حادث ہے. یہاں ہم نے کیا کیا، عالم حادث جو ہمارا نتیجہ ہے، کیا اس کے چاہے صغرا والا مقدمہ ہو یا کبرا مقدمہ ہے، موجود ہے ایک ہی قضیے میں. موجود ہے بیٹا، لگ رہا ہے کہیں پہ؟ نہیں موجود ہے. صحیح. جب موجود نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ یہ قیاس اقترانی ہوگا. ٹھیک ہے، کہ جب نتیجہ یا اس کی نقیض اس کے مقدمے میں ذکر نہ ہو تو یہ قیاس اقترانی کہتے ہیں. یہیں پہ ہم لوگ رکتے ہیں.
اگر آپ کو استثنائی اور اقترانی سمجھ میں آ گیا ہے تو کل انشاءاللہ ہم لوگ اقترانی کی قسمیں پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.